حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اسلام کا جھنڈا اوپر ہی گیا ہے، اسلام کا جھنڈا اوپر ہی گیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تجھے کسی رستے میں جاتے ہوئے شیطان دیکھ لینا تو جس گلی سے تو گزرتا ہے نا شیطان اپنا رستہ پھیر دیتا ہے، شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ اگر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں پہ ہیں، دو وزیر زمینوں پہ ہیں، آسمان پر جبرائیل و میکائیل میرے وزیر ہیں اور زمین پر ابو بکر و عمر میرے وزیر ہیں، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ تو پھر اگر محرم الحرام کے سورج چڑھتے ہی کچھ کالے کپڑے پہن کے ان کی شان میں بکواس کرے، ایسے سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کا یہ ایک اعزاز ہے کہ آپ کی زندگی کے سارے پہلو اگر سائیڈ پہ رکھ دیں تو آپ کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ آل رسول کے ساتھ بڑا پیار فرماتے ہیں، آل رسول کے ساتھ بڑا پیار فرماتے ہیں۔ وہ کچھ مال غنیمت آیا نا تو حضرت امام حسن و حسین یہ بھی چھوٹے ہیں تو آپ نے ان کو امام حسن کو بھی 4000 درہم، امام حسین کو بھی 4000 درہم، اور جب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی باری آئی تو ان کو 3000، تو اعتراض کر دیا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ حضرت یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا، میں تو جنگیں بھی لڑتا ہوں، میں تو جہاد بھی کرتا ہوں، یہ تو بھی بچے ہیں، یہ نہ جنگ میں گئے ہیں، ان کو 4000 اور مجھے 3000، یہ انصاف نہیں۔ آپ نے جو وہاں پر الفاظ کہے آپ نے فرمایا اے عبداللہ اگر تو ان جیسا انعام لینا چاہتا ہے تو ان جیسا پہلے جو نانا ہے نانا لے کے آ، ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے بابا جیسا بابا لے کے آ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ، اگر تیرے پاس ایسا نسب ہے تو پھر میں بھی تجھے اتنا انعام دے دیتا۔ فاطمہ و علی پھر حسین و حسن، فاطمہ و علی پھر حسین و حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ اب جب یہ الفاظ سنے نا حسنین کریمین سیدھے گئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر عرض کرتے ہیں بابا جان حضرت امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان کے بیٹے نے اعتراض کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ ان جیسے پہلے نسب لے کے ان کے بابا جیسا بابا لے کے ماما جیسی ماما لے کے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، آپ نے فرمایا بیٹا میری بات سنو، عمر وہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان ترجمان سے یہ حدیث سنی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جنتیوں کے لیے سورج ہوگا، عمر جنتیوں کے لیے سورج ہوگے، جنتی جوانوں کے سردار حسنین و کریمین، جنتی جوانوں کے سردار وہ حسنین کریمین ہے، اور پھر جو حضرت ابو بکر ہیں وہ ادھیڑ عمر جتنے ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ کی ونڈ پہ صدقے جاؤں، آقا کریم نے جنتی جوانوں کے سردار وہ حسنین کریمین کو بنایا، جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو بنایا، اور پھر جو ادھیڑ عمر ہے ان کے سردار حضرت ابو بکر کو بنایا، اور پھر ان کا سورج عمر کو بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو بھگایا، یہ پینسل اور پکڑ، پینسل کاپی پکڑ اور لے کے جا اور حضرت علی سے یہ لکھوا کے لا۔ آپ نے جب لکھ کے دیا کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان ترجمان سے، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام،
آپ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان ترجمان سے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے تحریر کر دیے، قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کی بخشش کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر فی الجنہ، آپ کی بخشش کے لیے اتنا کافی ہے کہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت میرے مصطفیٰ نے دی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن قربان جاؤں آپ نے فرمایا یہ پرچی عبداللہ سنبھال کے رکھ لو، جب میری وفات کا ٹائم قریب ہو، جب میں رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں تو میری کفن کے اندر یہ پرچی رکھ دینا، اور مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ اس پرچی کے صدقے میری بخشش فرما دے گا، میری بخشش اس پرچی کے صدقے فرما دے گا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین ہیں، مسجد نبوی میں موجود ہیں، حسنین کریمین بچے ہیں، بچوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، پھر وہ تو بادشاہ ہیں۔ حضرت امام حسین آئے، فرمایا ممبر سے نیچے اترو، ممبر سے نیچے اترو، یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو گلے لگا لیا اور کہنے لگے سونے ہوئے تھاڑا ہی ممبر، اسی تے غلام ہیں۔ حضرت آپ نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان لے کے آئے تو حضرت عباس کے ساتھ کس طرح آپ کو پیار فرماتے ہیں اور کس طرح عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں اے عم رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، اگر مجھے آپ کے ایمان لانے پہ اتنی خوشی ہوئی ہے، اگر میرا باپ خطاب ایمان لے کے آتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی آپ کے ایمان لانے پہ ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ایمان لانے پر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور جب بھی آل رسول کا احترام کیا کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیسن ہے، جب بھی کہیں بھی کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ذرا آؤ نا نال، ذرا آؤ نا نال، ایک کام پھنس گیا ہے، ذرا آؤ نال دعا کرو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنا جو رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا وسیلہ پیش کرتے، رب تعالیٰ کرم فرما دیتا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے آل کے ساتھ، اور کچھ اگر گندی زبانوں کے ساتھ اور گندے نطفے اگر صحابہ کرام کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھائیں تو یاد رکھے 14ویں کے چاند کو دیکھ کر اگر کتے بھونکے تو چاند کا کچھ نہیں جاتا، کتے اپنا آپ بھونکتے رہتے ہیں، اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ عمر وہ ہیں کہ جو جنتیوں کے سورج ہیں، عمر وہ ہیں کہ جن کی نیکیاں جو ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی گڈنس، کسی کی نیکیاں از ایکول، برابر ہیں آسمان کے ستاروں کے۔ اب یہاں پر ایک عقیدہ بھی مل گیا، حضرت ام المومنین جو فقیہ ہیں، جو امت محمدیہ میں سب سے بڑی فقیہ ہے، سب سے زیادہ عورتوں میں روایت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا جو ہوگا وہ حضور جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا تو پوچھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور تاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو عرض کر دی کہ کسی کی گڈنس جو ہے وہ آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے بابا جان کی نیکیاں ہوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ اتنی شانوں والے وہ صحابی، اور پھر جس طرح انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، خدا کی قسم ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرا باپ خطاب بڑا سخت تھا، وہ مجھے فورس کرتے تھے، مجھے مارتے تھے کہ جب میں اونٹوں کو چراتا اور اونٹ مجھ سے ایک لائن میں نہ لگتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے کہ آج 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ میرے حکم کے خلاف کوئی ڈس